عمران خان اور پی ٹی آئی جن پر اپنی حکومت گرانے کا الزام لگاتے رہے، ان کو امریکی کانگریس نے طلب کر لیا، پیشی ہے ان کی، پی ٹی آئی کی فتح ہے یا کیا ہے، یہ کیا اثر ہوگا اس کا؟ دیکھیں پی ٹی آئی کی اتنی فتح تو ہے نا کہ وہ اس معاملے کو کانگریس تک لے جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس کی کانگریس کی کمیٹی کے سامنے اس اسسٹنٹ جو سیکریٹری ہیں ڈونلڈ لو، ان کو بلایا گیا ہے ایک وٹنس کے طور پہ۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ ہاں بھئی اصل کہانی کیا ہے، اور وہ بتائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو امریکی وزارت خارجہ کو ترجمان ہیں، انہوں نے آج کیا کہا ہے؟ انہوں نے یہ کہا کہ بھئی 1 2 نہیں، میں 10 دفعہ سے زائد کہہ چکا ہوں کہ امریکہ کا اس حکومت گرانے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس طرح کی جو کوششیں ہو رہی ہیں کہ پریشرائز کیا جائے، دباؤ ڈالا جائے، اور ہمارے لیے جو سفارتکار کی جو سیکیورٹی ہے، لائف تھریٹس ہیں، اور اس کو ہم بہت اہمیت دیتے ہیں، اور ہم ایسی تمام کوششوں کی مذمت کرتے ہیں جس کے تحت ہمارے سفارتکار کی زندگی خطرے میں ہو۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے تھریٹس اور اس طرح کے جو پریشر ہے وہ ہمارے سفارتکار کو اور دباؤ میں لا سکتا ہے۔ تو یہ بھی کہہ دیا ہے انہوں نے۔ تو یہ ان کے پروسیس کا حصہ ہے کہ جی کانگریس میں جاتے ہیں، اور وہ کانگریس گواہی کے لیے بلاتی ہے، لیکن اس کو ایک پروسیس کا حصہ ہے۔ کانگریس سنتی بھی ہے، فارملی بھی سنتی ہے، انفارمل بھی سنتی ہے، اور کیجول گفتگو بھی ہوتی رہتی ہے۔ اس سے کانگریس کو اپنی پالیسی اور ہماری حکومت کو بھی اس کی رہنمائی ملتی رہتی ہے۔ وہ کہہ چکے ہیں چیزیں۔ تو عمران خان کے الزامات میں کچھ وزن تو ہوگا، وزن ہے یا نہیں، لیکن کانگریس کی ایک سب کمیٹی اس کو دیکھ رہی ہے، اور وہ ڈونلڈ لو سے یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ ہاں آپ کا اس حکومت کے گرانے کے حوالے سے کوئی کردار تھا، کوئی بیان تھا، یا آپ کی ایفرٹ کیا تھی، یا کس طرح کا میسج دیا گیا، یا وہ الزام لگ رہا ہے تو کیوں لگ رہا ہے۔ تو اتنا ہونا بھی چاہیے ان کا انٹرنلی جو سسٹم ہے ڈیموکریٹک۔ آپ کے خیال میں اس کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ اگر ہو گئی کلیئر تو عمران خان صاحب کو نقصان ہوگا، اور اگر یہ بات کلیئر نہیں ہوتی تو عمران خان صاحب کو فائدہ ہوگا، اتنا کہ وہ اخلاقی طور پر ان کے پاس تھوڑا سا اور جواز ہو جائے گا۔ لیکن پھر بھی پاکستان کی اس وقت جو انتخابات کے بعد نئی حکومت سامنے آ گئی ہے، وہ اس کو بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا اس سے۔ مریم نواز اور ان کا ہیلی کاپٹر بڑا خبروں میں ہے آج کل۔ یہ ہیلی کاپٹر ان کے اپنے لیے ہے یا لوگوں کے لیے؟ پتہ نہیں، آپ نے کہا کہ مریم نواز اور ان کا ہیلی کاپٹر، پہلے تو مریم نواز خبروں میں ہے، ٹھیک ہے، ان کی میمز بن رہی ہیں، ان کے سٹائل کی، ان کے گورننس کی، اور ان کی چیزوں پہ، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بات ہو رہی ہے، چیزیں ہو رہی ہیں، تو وہ خود ویسی خبروں میں ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہیلی کاپٹر، یس ان کا ہیلی کاپٹر بھی اس لیے خبروں میں ہے کہ انہوں نے پہلے دن کہہ دیا تھا کہ ایئر ایمبولینس شروع کریں گے، اور پھر ایک واقعہ بھی ہوا جو موٹر وے کے پاس ایک خاتون نے جب وہ کیا تو اس پر انہوں نے کہا کہ جی پیشنٹ کو پہنچنا چاہیے تھا جلدی سے جلدی۔ تو انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ ہم موٹر وے پہ بھی ریسکیو 112 122 کی سروس شروع کریں گے۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ جی جب تک ایئر ایمبولینس کا انتظام نہیں ہو جاتا، ہیلی کاپٹر کا، ایئر ایمبولینس کے حوالے سے ہیلی کاپٹر کی سروسز ہم شروع نہیں کر لیتے، اس وقت تک میرا ہیلی کاپٹر کسی بھی ایمرجنسی میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک خود اچھا سٹیپ ہے بظاہر، اور لیکن کیا یہ عملی طور پہ کتنا فائدہ مند ہوگا، کتنے لوگوں کو چیزوں کو کسی بھی حادثے میں جو دور دراز ہاسپٹل میں اور جو خطرناک اور سنجیدہ نوعیت کی تشویشناک حالت میں پہنچایا جا سکے گا، اور کیا ہیلی کاپٹر اتنی جلدی سے موو کرے گا اور باقی فائدہ ہوگا، تو میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی نظر ضرور آئے گی۔ لیکن اس پورے سسٹم کو بنانے کے لیے بہرحال 1 سے 2 ہیلی کاپٹرز آپ کو رکھنے پڑیں گے، اور جو اعلان کیا حکومت نے تو پھر اس کو وعدہ پورا بھی ہونا چاہیے۔ دیکھتے ہیں وعدہ پورا ہوتا ہے یا نہیں۔ پی ٹی آئی جو ہے ان کو سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کرنے پہ کچھ پچھتاوا سا ہو رہا ہے، ان کے شیر افضل مروت بھی کہہ رہے ہیں، واقعی پچھتاوا صحیح ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، کیا ہے یہ؟ دیکھیں پچھتاوا اس لحاظ سے ہے کہ خود پشاور ہائی کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے کہہ دیا کہ جی آپ نے ایسی پارٹی کے ساتھ الائنس کیا ہے جو پارلیمنٹ میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ آپ نے یہ خود پشاور ہائی کورٹ کیوں کہا؟ اس لیے کہ پشاور ہائی کورٹ میں ہی زیادہ تر کیسز پی ٹی آئی کے جا کر فائل ہوئے ہیں، اور الیکشن سے متعلق بھی فائل ہوئے ہیں، اور پہلے روکا بھی پشاور ہائی کورٹ نے ہی تھا۔ تو پہلے سنگل بینچ یا ڈویژن بینچ نے روکا تھا، تو اب ایک فل بینچ نے یہ فیصلہ دیا کہ نہیں، یہ جو ہے جو سنی اتحاد کونسل کو یہ مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی، کیونکہ جس پارٹی سے انہوں نے الائنس کیا ان کے سربراہ نے خود اس پارٹی نشان پہ الیکشن میں حصہ نہیں لیا، اور وہ خود اسمبلی میں ایگزسٹ نہیں کرتی۔ ہاں جو کہہ رہے ہیں غلطی ہو رہی ہے، تو شیر افضل مروت آپ کو پتہ ہے بڑے بولتے ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اور ہمیں جو مجلس وحدت المسلمین ان سے الائنس کرنا چاہیے تھا، یا ایک ایسی پارٹی سے جو اسمبلی میں ہوتی، اور پھر انہوں نے فہرست بھی دی ہوتی ہے اگر مخصوص نشستوں کے لیے۔ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا کیس کمزور ہے، اور ان کو آگے بھی فیصلہ نہیں ہونا۔ پھر اہم بات یہ ہے یاسر کہ جو مخصوص نشستیں اس کے بارے میں فل بینچ نے یہ بھی کہہ دیا
کہ اگر آپ ایک پارٹی ایگزسٹ نہیں کرتی تو نمائندوں کا حق ہے کہ وہ اسمبلی میں وہ مخصوص نشستیں خالی نہ رہیں، اس لیے دوسری پارٹیوں کو جو اسمبلی کے اندر موجود ہیں ان کو دیا جائے گا۔ تو یہ جو نوٹیفیکیشن رکا ہوا ہے کچھ حصوں میں کہ جی مخصوص نشستوں پہ وہ بھی حلف اٹھا لیں گے، اور پھر پی ٹی آئی کے لیے پریشانی کا مرحلہ یہ بھی ہے کہ جو اتحاد ہے، حکومتی اتحاد، اسے 2/3 سے زائد اکثریت حاصل ہے اور وہ آئین میں ترمیم بھی کر سکتے ہیں، اور یہی مشکل اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو اور سنی اتحاد کونسل کو درپیش ہے، اور اس لیے وہ دباؤ میں آ رہے ہیں۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ NA 148 ضمنی انتخاب 21 اپریل کو یوسف رضا گیلانی صاحب پہلے MNA بنے، پھر سینیٹر بن گئے، پھر سینیٹر بن گئے، پتہ نہیں کیا کیا بن گئے۔ اب کون لڑے گا؟ بیٹے تو پہلے ہی اسمبلیز میں ہیں، اب کون رہ گیا ہے اسمبلی میں آنے والا؟ میرا خیال ہے ایک رہتے ہیں علی قاسم گیلانی، اور وہ پولیٹیشین ہیں لیکن وہ پیچھے رہتے ہیں ابھی تک کبھی وہ الیکشن میں حصہ انہوں نے نہیں لیا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ لاٹری ان کے نام نکل آئی ہے، اپنے ہی والد کی سیٹ پہ وہ الیکشن لڑیں گے، چیلنج ہے، اس لیے کہ ان کے والد کے جو صرف بہت کم ووٹوں سے ان کی مارجن ہے، 100 اور کچھ ووٹوں کا مارجن ہے، وہ کیا اب دوبارہ یہ مارجن کو بڑا مارجن کے طور پہ بدل سکیں گے یا ایک پریشر میں رہیں گے؟ تو ایک وہ خود اگر آتے ہیں تو، لیکن مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹے علی قاسم گیلانی ہی امیدوار ہوں گے، لیکن ان کے بھائی احمد مجتبیٰ گیلانی تحصیل ناظم رہے ہیں اور سابق MPA بھی ہیں، اور ان کی یہ خواہش ان کے دوستوں کے ذریعے سامنے آ رہی ہے کہ وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، اور وہ گیلانی صاحب سے درخواست بھی کر رہے ہیں کہ احمد مجتبیٰ گیلانی صاحب کو الیکشن لڑوایا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرحلے کے لیے یقیناً یوسف رضا گیلانی صاحب کے لیے تھوڑا سا امتحان میں وہ پڑیں گے ضرور کہ اپنے بھائی کو الیکشن لڑوائیں یا اپنے بیٹے کو، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر ان کے بیٹے الیکشن میں آ گئے تو یہ ایک باپ بیٹا پارلیمنٹ میں 5 لوگ الیکشن لڑ کے اسمبلی کا حصہ ہوں، یہ بھی اپنی نوعیت کا ایک منفرد واقعہ بھی ہوگا، اور شاید گیلانی فیملی کے لیے اعزاز بھی، اگر علی قاسم جیت جاتے ہیں تو۔ تھینک یو ویری مچ۔